بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی امین گنڈاپور جو کہ وفاقی وزیر امور کشمیر ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان میں ایک جلسے میں مریم صفدر کے لیے بہت ہی نازیبا اور توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان پر ذاتی تنقید کی ہے، جو کہ انہیں یقیناً نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستانی معاشرہ اور پاکستانی اقدار اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی پر اپنے سیاسی عزائم یا مقاصد کے لیے اور اس کو ذاتی تنقید کا نشانہ بنائیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے یا اس قسم کی کوئی حرکت کی ہے، یا اس کا ماضی میں بھی کوئی ثبوت ملتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اگر محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان ہونے والے الیکشن کے حالات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں ایک مثال سامنے آتی ہے جس میں آج کل کے مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر خان کے والد چودھری محمد دستگیر کا ایک کام نظر آتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھا، اور یہ پورا گوجرانوالا جانتا ہے کہ چودھری دستگیر نے رات کو ایک کتیا کے گلے میں جلتا ہوا لالٹین ڈال دیا اور اسے شہر میں گھماتے رہے اور یہ کہتے کہ یہ جا رہی ہے فاطمہ جناح، جو کہ آج کل مسلم لیگ نون کے اہم رکن ہیں اور ان کے بیٹے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور آج کل بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر MNA ہیں، جن کا نام خرم دستگیر خان ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو خود میاں محمد نواز شریف، جن کی بیٹی ہیں مریم صفدر، اور جس کے لیے یہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ توہین کر دی گئی ہے ایک مشرقی عورت کی، دختر مشرق ہیں، پاکستان کی بیٹی ہیں، قوم کی بیٹی ہیں، تو ان پر بہت زیادہ خطرناک حملہ کیا گیا ہے، ذاتی حملہ کیا گیا ہے۔ یقیناً علی امین گنڈاپور کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خود میاں نواز شریف کیا کرتے رہے۔ 1988 میں میاں نواز شریف نے ضیاء الحق کے مزار پر کھڑے ہو کر تقریر میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک فاحشہ عورت ہے اور یہ پاکستان میں بھی فحاشی پھیلانے آئی ہے۔ اس کا اور اس کے خاندان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ غداروں کا خاندان ہے، یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والا خاندان ہے اور یہ ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو کیا محترمہ بے نظیر کے لیے استعمال کیے گئے یہ الفاظ قابل مذمت نہیں ہیں، جن پر آج تک میاں نواز شریف نے کبھی معافی نہیں مانگی؟ سابق وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سیالکوٹ سے MNA مسلم لیگ نون خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر آج کل کی وزیر انسانی حقوق محترمہ شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا تھا، جس پر کسی کو غیرت نہیں آئی، اور اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ عورتوں کی توہین ہے اور یہ کسی کی عزت نفس پر حملہ ہے۔ اسی طرح عظمیٰ بخاری، شہباز شریف، احسن اقبال، شہد خاقان عباسی، خود بلاول زرداری، بارہا عمران خان کی زوجہ بشریٰ بی بی کو کئی بار جادوگرنی اور ٹونے کرنے والی کہہ کر ان کو ذاتی تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ، جو آج کل مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، جب پیپلز پارٹی میں تھے تو انہوں نے میاں نواز شریف کی بیوی کلثوم نواز مرحومہ اور ان کی بیٹی مریم صفدر کے لیے کہا تھا کہ کیپٹن صفدر ڈبل شفٹ لگاتا ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے اس بیان کی پاداش میں رانا ثناء اللہ کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا، جسے بعد میں میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون میں ہی شامل کر لیا۔ اب وہی رانا ثناء اللہ جب عمران خان کے احتجاج ہوتے تھے تو اس میں عورتوں کے لیے جو زبان استعمال کرتے رہے وہ بھی سب کو معلوم ہوگی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ عمران خان کی بیوی اور آج کل کی خاتون اول بشریٰ بی بی پر جادوگرنی اور ٹونے کرنے والی کے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ عجیب بات اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ریحام خان نے علی امین گنڈاپور کو گنداپور کہا ہے۔ مطلب یہ وہ عورت ہے جس کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو شرافت اور حیا کی تمام حدیں پھلانگنی پڑیں گی۔ اس نے اپنی کتاب میں ایسی بے حیائی اور فحاشی پر مبنی باتیں لکھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ گنداپور ہے،
उस औरत ने कभी ये तो नहीं कहा कि शीरी मिजारी की तौहीन भी ख्वाजा आसिफ ने की है, वो बुरा किया। औरतों की जब हम इज़्ज़त की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के शेखपुरा से मुंतखब MNA जावेद लतीफ़ को भी ना भूलें। जावेद लतीफ़ ने तो मुराद सईद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसकी 2 बहनें हैं जिनको वो इमरान खान से मिलवाने लाता है। उन्होंने ये कहा कि मैं वो नहीं कहना चाह रहा जो बात है, यानी उनका इल्ज़ाम ये था कि शायद इमरान खान के मुराद सईद की बहनों के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात है। अब अगर सियासत में आप किसी पर गंद उछालेंगे तो उसका यकीनन जवाब तो आएगा। मुराद सईद के लिए जिस किस्म के अल्फाज कौमी असम्बली में इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी सबको पता है। अब उसके जवाब में अगर बिलावल पर कोई तनकीद कर दी जाए या मरियम पर तनकीद हो जाए तो फिर उसे कहते हैं ये ज़ाती हमला है, आप खुद जो करते फिरें वो ठीक है। इस वीडियो में हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि ज़ाती तनकीद अगर इमरान खान या उसका कोई वज़ीर या MNA करे, मुस्लिम लीग नून उसके कायद या उसके कोई अरकान या MNA करें या पीपल्स पार्टी के कायद या उनके कोई अरकान या MNAs करें, तमाम गलत हैं और सियासत को ज़ातियात से बालता रखा जाए। आप अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।